نعمت و نصلی علی رسول کریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان قریب ختم ہو جائے گی۔ اب اس زندگی میں موت ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی ہے، اور یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں ہے، یہ اتھینٹک بات ہے۔ یہ ہوتا کہ 10 سال 15 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد پھر واپس آنا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ موت کے بعد جو ہے اصل زندگی ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عارضی زندگی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مقصد دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مقصد کو حاصل کرنے والی محنت دی ہے۔ آج ہر کوئی اپنے یقین کے مطابق محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی محنت میں کامیابی سمجھ رہا ہے۔ ہر محنت میں کامیابی نہیں ہے۔ جس کی محنت میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے، وہ کامیابی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا۔ 100% میری نگاہ اللہ پر چلی جائے اور سب کچھ مجھے جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہوا نظر آ جائے، کہیں سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہ آ جائے، اللہ سے ہوتا ہوا مجھے نظر آ جائے۔ یہ مقصد ہے کہ میرا دل تسلیم کرے اللہ ہے، میرا دل تسلیم کرے کہ سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سارا کنٹرول جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، سارا اختیار جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ یہ میرا دل تسلیم کرے، یہ محنت ہے، اپنے دل کو سنوارنا۔ اور دل سنورتا ہے جب اللہ کا یقین اندر میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین اندر میں ایسے لے آؤ جیسے صحابہ کے اندر میں اللہ کا یقین تھا۔ اللہ کو مطلوب وہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، مجھے وہ یقین چاہیے جو صحابہ کے اندر میں یقین تھا، صحابہ کے اندر میں ایمان کی حقیقت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ رب العزت تعالیٰ کو پہچانا، ایسا دل بنا۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کیسے بنایا، ان کی ہر آن ہر گھڑی ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے پڑھ کر انہوں نے اللہ کو کیسے پایا، اسی محنت کو سامنے رکھ کر محنت کر کر اپنے دل کو اجاگر کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی دعوائیں ہیں ان کو دعوت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا۔ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ تھی، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت یہ تھی۔ اور ختم نبوت کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی محنت یہ دی ہے، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہوئے میرا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیجے ہوئے، اور میں اور آپ بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیجی ہوئی۔ میری آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اسی محنت کے میں آپ ذمہ دار ہیں، اسی محنت کے ذریعے اللہ دل میں آئے گا، اسی محنت کے ذریعے اللہ کی حقیقت اندر میں آئے گی، اسی محنت کے ذریعے اللہ جل جلالہ امن والوں کی خبریں جو اللہ کے طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان کے حقیقتوں کو اندر میں اتار کر یہ دل تسلیم کرے یہ خبر صحیح ہے، حق و سچ، یہ محنت ہے اور کوئی محنت نہیں ہے۔ اور امتحان کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھ وہ دے دی جس میں وہ خبروں والا پردہ دے دیا. میرے سامنے وہ خبروں والی آنکھ جو ہے وہ نہیں ہے، ظاہر والی آنکھ ہے. اور میرا امتحان بھی یہ ہے کہ جو ظاہر والی آنکھ دیکھ رہی ہے اسی دیکھنے کا انکار کرتے ہوئے اور اللہ کے خبریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے انہی کا اقرار کرتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا ہے. اسی کے ذریعے اللہ کا یقین اندر میں آئے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ایمان کی حقیقت کیسے دل میں آئے گی؟ ایمان کی حقیقت آئے گی ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف چلنے سے. جس میں یہ چار باتیں نہیں ہیں اللہ کی قسم ایمان کی ابتدا نہیں ہے. ابتدائی ہوتی ہے ظاہر کے خلاف بولنے سے. ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہر کے خلاف بولنے سے. ہمارا کلمہ جو ہے وہ سارا ظاہر کے خلاف ہے. ہمارے کلمے میں جو ظاہر ہے اس کی نفی ہے کہ ان سے نہیں ہوتا، ان سے کام نہیں بنتے، ان سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، ان سے مشکلات ختم نہیں ہوتی، ان کے ذریعے بیماری ختم نہیں ہوتی، ان کے ذریعے شفا نہیں ملتی، ان کے ذریعے عزتیں نہیں ملتی، ان کے ذریعے ذلتیں نہیں ملتی، ان کے ذریعے خوشی نہیں ملتی، ان کے ذریعے غم نہیں ملتا، ان کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ. اب کامیابی ناکامی عزت ذلت خوشی غم کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. میرے نبی نے بتایا جیسے فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، میرے نبی نے بتایا ایسے یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے. یہ میرے نبی نے بتایا یہ اللہ کی مخلوق ہے. کامیابی مخلوق ہے، فائدہ مخلوق ہے، عزت مخلوق ہے، خوشیاں مخلوق ہے، نقصان مخلوق ہے، بیماری مخلوق ہے، شفا اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ کے غیبی خزانوں میں رہتی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ غیبی خزانے کھول کر انسان کے اندر میں اس مخلوق کو اتارتا ہے. اور چیزوں کا جو ظاہر والی میری آنکھ دیکھتی ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ کام بننے پر نہ کام بگڑنے پر. نہ اس سے عادتیں پوری ہوگی نہ اس سے عادتیں آئیں گی، نہ ضرورتیں پوری ہوگی نہ ضرورتیں آئیں گی، نہ پریشانی ہوگی نہ پریشانی ختم ہوگی، نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، نہ عزت ہے نہ ذلت ہے. ان پر اللہ نے فیصلہ کیا نہیں، سرے برابر بھی فیصلہ نہیں کیا کہ تم اس پہ لگو گے، انہی پر محنت کرو گے، ان کے ذریعے سے کام بنتے نظر آئیں گے. ان کے کام بننا ہے ہی نہیں. ذرے برابر بھی غیر کا تاثر لینا ہی نہیں ہے. تاثر لیتے ہی میں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا اس مخلوق کے، اور میں اس مخلوق کے حوالے کر انہی کے ذریعے سے کام بننا، انہی کے ذریعے سے ضرورت پورا ہونا، ان کے ذریعے سے پریشانی ختم ہونا، ان کے ذریعے مشکلات ختم ہونا، ان کے ذریعے بیماری ختم ہونا نظر آ کر میں اسی محنت والے لائن پر محنت کرتے ہوئے ان کے بغیر مجھے کامیابی ملنا نظر نہیں ہے، ان کے بغیر مجھے ضرورت پورا ہونا نظر نہیں ہے، ان کے بغیر مجھے پریشانی ختم ہونا نظر نہیں ہے. اگر ان کے ذریعے سے محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے مجھے ناکامی ملتی ہے تو میں اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر ناکام ہو کر میں پھر اللہ کو پکارتا ہوں. اللہ کو کیا پکار دوں؟ اے اللہ ان کے ذریعے مجھے کامیابی کر دے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سوچ ہم مسلمانوں کی ہے، یہ عقیدے کا زبردست بگاڑ ہے جو ہمیں آمادہ کر رہا ہے اللہ کے بجائے اللہ کے غیر سے. اور اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس غیر سے میرے کام بنا دے، اللہ اس غیر سے میری ضرورت پوری کر دے، اللہ اس غیر سے میری پریشانی ختم کر دے. اللہ نے اس پر فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فیصلہ کرتا ہے. اللہ کا فیصلہ تو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی محنت کے ذریعے سے اندر میں اس کلمے کی حقیقت کو آنے پر، اس کلمت کے حقیقت کے خلاف غلط یقین آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات موافق اور ناموافق آسمان سے اتارتا ہے. حالات کا آنا آسمانوں سے ہے، دنیا کے چیزوں پر اللہ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے ذریعے سے حالات آتے ہیں. حالات تو اوپر سے آتے ہیں، ساتویں آسمانوں سے چھٹے آسمان پر، چھٹے پانچویں پر، پانچویں چوتھے تین دوسرے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ حالات دیکھتا ہے. اور زمین میں اللہ رب العزت انسان کے اندر کے اتارتا ہے، انسان کے اندر میں اتارتا ہے.
انسان کے اندر بقدر یقین کے ادھر متوجہ ہوتا ہے. اگر یقین غیر کا بنا ہوا ہے تو چیزوں کی طرف متوجہ ہوگا, نسبت چیزوں کی طرف کرے گا. یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا بے ایمان کی بنیاد ہے. نسبت کیا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بھیجے. اب حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ سے کیسے متوجہ ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے اوامر دیے, اپنے احکامات دیے. تو اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب وہ احکامات اللہ سے ملانے کے ذریعے, وہ احکامات 100% نگاہ اللہ پر جانے کے ذریعے کہ میری 100% نگاہ اللہ پر چلی جائے اور اللہ سے مجھے ہوتا ہوا نظر آ جائے. اور وہ محنت والی لائن پہ محنت کرتے ہوئے, اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہوئے میں دیکھوں کہ میرے دل میں اللہ کا یقین کتنا ہے, میرے اندر بھی جتنی فاصلے ہیں غیر کے وہ اندر سے کتنے نکلے, اور اللہ کے قریب ان محنت کے ذریعے میں کتنا آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے کتنا پہچانا, میرا دل کتنا تسلیم کرتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے, سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, سارا نظام کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. میرا دل کتنا تسلیم کرتا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دل کو زبان دے کر پوچھے کس کا یقین لے کر آئے, کس سے تعلق بنا کرے. جب حاجت بیٹھتا تھا تو نگاہیں کہاں جاتی تھی, کس کے طرف بھاگتے تھے, اور اسی کے طرف بھاگتے ہوئے کامیابی کہاں نظر آتی تھی. اللہ نے اپنے احکامات کو اپنے قریب لانے کے ذریعے دیے. اللہ نے احکامات مسلمان کو دیے کہ مسلمان 100% میرے طرف رجوع کرے, مسلمان مجھے پہچانے, مسلمان کی نگاہ میرے پر چلی جائے, کیونکہ مسلمان اللہ کے دعووں کو قبول کرتا ہے اور ہر غیر کے دعویٰ کا انکار کرتا ہے. پہلے ہر غیر کا انکار کرتا ہے دعویٰ کا. جب دعویٰ یہ کرے میں یہ کر دوں گا, میرے سے یہ ہوگا, اس دعووں سے یہ ہوگا, مال سے یہ ہوگا, زمینوں سے یہ ہوگا, یہ کس کی دعویٰ ہے؟ اللہ کے غیر کی دعویٰ ہے. جب ان کے طرف مائل ہوگا تو وہ کبھی اللہ تک پہنچنے کا ضمیر نہیں بنے گا, کیونکہ دعویٰ سچی اللہ کی ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی اللہ کے دعووں کو پہنچانے کی. اللہ مارنے والا ہے, اللہ زندہ کرنے والا ہے, اللہ خوشیاں دینے والا ہے, اللہ غم دینے والا ہے, اللہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے, اللہ پریشانی دور کرنے والا ہے, اللہ مشکلات کو ختم کرنے والا ہے, اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ خوشیاں دینے والا ہے. اب یہ دعویٰ کس کی ہے؟ اللہ کی. ان دعووں کو پہنچانے والا کون ہے؟ ہر نبی ہر دور میں, ہر نبی ہر دور میں اللہ کے دعووں کو پہنچانے والا ہے, اللہ نے کیا ہے. اور دعویٰ پہنچانے والا کون؟ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ. یہ اللہ کے دعووں کو پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا. اور اس امت کو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ, اس کی محنت یہ ہے اپنی دعوائیں ختم, کلمہ پڑھتے ہی اپنی دعوائیں ختم, اللہ کی دعووں کا دعوت کے ذریعے اپنے اندر کے حقیقت کو اتارو. یہ محنت ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں پر اپنی دعووں کو کھولتا ہے. فرعون پر اللہ نے نہیں کھولا, نمرود پر نہیں کھولا, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے دعووں کو کھولا. یہ جو دعویں تم بتا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان دعووں کی حقیقت کو دکھایا کہ کام بنانے والا اللہ, سارے نظام کو چلانے والا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لاٹھی سے کیا کرتے ہو؟ یا باری تعالیٰ اس لاٹھی سے ٹیک دیتا ہوں, پتے جاڑتا ہوں, فائدے بتائے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس لاٹھی سے کو ابھی کیا نظر کہاں آ رہا ہے؟ لاٹھی سے. کس کی دعویٰ ہو رہی ہے؟ لاٹھی کی. تاثر کس کا ہے؟ لاٹھی کا. اللہ نے کہا پھینکو, پھینکا تو داستان بن گیا. اور داستان پر موسیٰ علیہ السلام بھاگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو ہاتھ لگاؤ, اس کو ہاتھ لگاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ڈر ڈر کے ہاتھ لگایا تو کیا ہوا؟ لاٹھی بن گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی دعووں کو کھولا. کیا دعووں کر جس پر انسان کا ہاتھ لگائے اس سے نہیں ہوتا, اور جو اللہ نے بنائے ساری مخلوق اس سے نہیں ہوتا. سارا کنٹرول جو ہے اللہ کا, اللہ کو ہوتا ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ کرنے والا ہے. سارا اختیار اللہ کا, کسی سے نہیں ہوتا. کوئی کچھ نہیں کرتا, کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں. سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کس کے لیے دیے؟ اپنے کو قریب لانے کے لیے کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. قریب لانے کے تم میرے ہو میں تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کسی کے نہیں ہو، تم کسی کے نہیں ہو، تم میرے ہو. حاجت آتی میرے سے سمجھو، ضرورت آتی میرے. دعویٰ میں نہیں کیا تمہارے حاجت کو پورا کرنے والا، دعویٰ میں نے کیا پریشانی کو دور کرنے والا، دعویٰ میں نے کیا مشکلوں کو ختم کرنے والا، دعویٰ میں نے کیا جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں گا. دعویٰ میں نے کیا. اور جو اللہ کے دعووں سے ٹکراتے ہیں، ٹکرا اللہ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہوگا. اپنی چاہت کو پورا کر کے دکھا، اپنی ضرورت کو پورا کر کے دکھا، اپنے پریشانی کو ختم کر کے دکھا، اپنے بیماری کو ختم کر کے دکھا، اور اسی چاہت میں چلتا رہتا ہے. اور چلتے چلتے وہاں پہنچ جا جب واپسی کا وقت نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے، اس یقین کے ساتھ مر جاتا ہے. اور جو کچھ اس نے دنیا میں ظاہر والی چیزوں کو اکٹھے کیا، مرتے ہی علیحدہ. تیرا کوئی واسطہ نہیں ان سے، اہل عیال سے بھی علیحدہ، تمہارا واسطہ نہیں اس سے. تو میرا ہے اور میرے سے ملاقات ہوگی. آگے منزلیں جو میرے نبی نے خبریں دی ہے، میرے نبی نے خبریں دی ہیں، آگے منزلیں ہیں، اور منزلوں کو طے کر کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کو پانا ہے. میری منزل کیا ہے؟ اللہ کو میری منزل، اور کوئی میری منزل نہیں ہے. میری منزل اللہ ہے. اور جو محنت میں نے کی اللہ کو پانے کے لیے، جو محنت میں نے کی اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، جو محنت میں نے کی اللہ کو پہچاننے کے لیے، وہ محنت مرنے کے بعد حسین نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ہو. تم کون ہو؟ میں تمہاری نماز ہوں. جب نماز پڑھتے تھے میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ اس کو اپنے قریب کر دے. اللہ نے مجھے جو دیا ایک کام جو تمہیں کرنا تھا وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ملنے کا. نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ کر دے گا. اور نماز تو اللہ اور بندے کے درمیان ساری رکاوٹیں دور کرنے کا ذریعہ ہے، رکاوٹیں کھڑی ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے احکامات جتنی بھی ہیں سارے اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹیں ختم کرنے کے ذریعے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ تو احکامات اللہ کے قریب لانے کے ذریعے، یہ تو احکامات اللہ اور بندے کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جائیں، سارے فاصلے ختم ہو جائیں. اس کی محنت ہے مجھے، یہ محنت مجھے آپ کو کرنی ہے، اپنے اندر کے دل کے یقین کو بنانا ہے کہ میرا یقین اللہ کے ذات پر آ جائے. اور یقین کیسے آئے گا؟ یقین کیسے آئے گا؟ میں تو کہتا ہوں نا میرا یقین ہے، یہ زبان پہ بولے میرا یقین ہے. حاجت آتی ہے میری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ اپنا محاسبہ کرو. پریشانی آتی ہے میری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ مشکلات آتی ہے میری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ میرا جو محنت کا میدان کہاں ہے؟ اسی کے ذریعے مجھے اللہ ملتا ہے، اسی کے ذریعے رکاوٹ دور ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اجازت لے کر اللہ سے اگر تو چاہتے میں تیری مدد کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما علیہ فلا، مجھے ضرورت ہی نہیں، جسے زمین پر بھیجا وہ میرے لیے کافی ہے. تو سب کچھ نظر کیا آیا؟ اللہ سے نظر آیا. جن جن میں اٹکے رہیں گے ان اٹکے رہنے پر ان کے ہو کر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو اللہ نہیں ملے گا. اللہ مل ہی نہیں سکتا. اور مرنے کے بعد تو بڑی منزلیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. منکر نکیر سوال پوچھنے آئیں گے، نبی کے خبریں اللہ کی قسم سچی ہے. موت آئے گی سب میرے سامنے ہو جائے گا. وہ بولی عامرہ مجھے واقعہ بتاتا نا، کہہ رہا ہے کہ مچھیرا تھا، اس نے ایک جال بچھائی اور مچھی جو آپس میں دو مچھیاں نے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں کہ تم اگر ان کے جال میں پھنس گئی، اس نے جو کچھ سامان رکھا ہے مجھے آپ کو لالچ دینے کے رکھا ہے کہ تم آ جاؤ، اور جیسے تم اس پر جو منہ لگاؤ گی تو جو پھنس جاؤ گی. پھنس جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ پھر تمہیں مچھیرا جو نا وہ اوپر لے آئے گا، اوپر لے آئے گا تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گی. پھر کاٹے گا، پھر کڑائی میں ڈالے گا، پھر پکو گی، پھر کھائے گا. اس نے کہا یہ بیوقوف مجھے بنا رہی ہے، خود کھانے کے چکر میں مجھے بیوقوف بنا رہی ہے. تو وہ مچھی کہہ کے چلی گئی. وہ دوسری مچھی آ کر جیسے منہ لگایا تو پھنس گئی. اب اس نے سمجھ لیا کہ اب میرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو مجھے اس نے کہا. تو میرے نبی نے جو میرے ساتھ جو خبریں بتائی ہے نا مجھے اور آپ کو، وہ میرے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. اس کی تیاری میں کتنی کر رہا ہوں، اللہ کے قریب کتنا ہو رہا ہوں، اللہ پر نگاہ میری کتنی جا رہی ہے، اللہ کو میں کتنا بول رہا ہوں اور اللہ کے غیر کو میں کتنا بول رہا ہوں. اللہ کے غیر سے ہوتا ہوں مجھے کتنا نظر آتا ہے
अल्लाह से मुझे कितना होता हुआ नजर आता है। मेहनत का मैदान ये मरने के बाद कोई मेहनत नहीं है, रोएगा अल्लाह से, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज। क्यों? मेहनत का मैदान दिल के बनाने का ये अरसा है और आगे कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, ये अरसा है। इसकी 40 साल जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल, मौत आते ही मलकल मौत को देखते ही मेहनत का मैदान खत्म हो गया। अब जो खबरें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सामने नजर आएंगी। अल्लाह ताला वो आंख दे देगा, फिर पछताएगा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैंने क्या किया। पछता के बाद रोते रोते अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, अब तो मुझे पता चल गया, अब यही मेहनत करूंगा। अल्लाह कहेगा अब कुछ नहीं, खून के आंसू बहेंगे। तो मेरे दोस्तों अक्लमंदी यही है कि अपने अंदर के दिल को संवारना है, उसमें अल्लाह को पाना है, गैर के यकीन को अंदर से निकाल। कहीं से कुछ होता हुआ नजर नहीं आए, अल्लाह से होता हुआ नजर आ जाए। हर वक्त अल्लाह के तज़किरे, हर वक्त अल्लाह की बातें, अल्लाह को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो, इस ज़बान से अल्लाह के अलावा कोई नाम ही नहीं। अल्लाह के तज़किरे फरिश्तों का माहौल है, शैतान के निकलने का माहौल है। अल्लाह के गैर के तज़किरे शैतान के आमद का माहौल है। तो हमें हर वक्त अल्लाह की तज़किरे करनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह की बातें बतानी चाहिए, हर वक्त उन महफिलों में बैठना चाहिए जिसमें अल्लाह से मिलने की बातें हो, अल्लाह से ताल्लुक बनाने की बातें हो, अल्लाह को पहचानने की बातें हो, अल्लाह की जानने की बातें हो। हर पल हर घड़ी अल्लाह पर निगाह जाने का जरिया कि मेरा दिल जो है ना वो अल्लाह को तस्लीम करो, कि मैं अल्लाह को देख रहा देखते हुए तू नजर आता है, सब कुछ अल्लाह तू करता है, सब कुछ अल्लाह तू करने वाला है। उस अल्लाह को अंदर में उतारना है, उस अल्लाह से ताल्लुक बनाना है, उस अल्लाह को पहचानना है, उस अल्लाह को जानना है। मेहनत का मैदान ये है और कोई मेहनत का मैदान नहीं। साहबा ने अपने अंदर के दिल के यकीन को जो बनाया ना वो कलमे की दावत के जरिए से बनाया और अल्लाह के अहकामात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अदम को करते हुए अल्लाह को मिल गए, सारे फासले खत्म हो गए और निगाहें जो अल्लाह पर चली गई और हर मामला अल्लाह से कहते थे। एक साहब ये नमाज पढ़ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज क्यों पढ़ रहा है? साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ले जलालुहु अमन वालो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से नमक मांग रहा है। छुट्टी आज भी अल्लाह को कहना, हम तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, गैरों की तरफ मुतवज्जो होते, गैरों से होता हुआ नजर आता है। अल्लाह की कसम गैरों से जरे बराबर भी नहीं होता, इख्तियार भी नहीं उनके, अल्लाह के इख्तियार में। आज मैं अपनी दया कर मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया जो ये दावा करता है, ये बात समझ नहीं की है, जो ये दावा करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं जरूरत पूरी कर दूंगा, मैं परेशानी दूर कर दूंगा, मैं मुश्किल खत्म कर दूंगा, तो यकीन के तसलत की वजह से अल्लाह ताला उस पर मुसरत करता है, इसको ऐसा मुसरत करता फंसता चला जाता है और अपनी दावों में ऐसा फंसता चला जाता है, ऐसा फंसता चला, बेचैनी बेसुकूनी उनके अंदर में आती है और ढूंढता है कि बेचैनी कैसे खत्म हो, बेसुकूनी कैसे खत्म हो। फिर भी गैरों पर बेसुकूनी और बेसुकूनी खत्म होना नजर आता है और उसी में मेहनत करता रहता है और परेशानी परेशानी आती रहती है, बीमारी में बीमारी आती रहती है। आज जो जिसके भी कंधे पर हाथ रखो, मेरी ऑफिसर में मुलाकात होती है, अल्लाह के सारे परेशान, जिसके कंधे पर हाथ रखो वो परेशान मिलेगा। क्यों? मेहनत सही नहीं। आज वो मेहनत वाली लाइन पर मेहनत में लगा हूं, मादी तबके वाली मेहनत, और उसी मेहनत के जरिए लोगों के पास अल्लाह के दावों को बताने के, पत्थर भी लग रहे तभी दावों, गंदगी भी फेंक रहे तभी दावों को छोड़ा नहीं, ऐसी खैर ख्वाही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनती अल्लाह के दावों को बताना है, एक एक के पास जानी अल्लाह के दावों को बताना, अल्लाह को मानो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को जानो। सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह से होता है, सब कुछ अल्लाह करता है, सब कुछ अल्लाह करने वाला है। उस अल्लाह को पहचानो, ये वक्त है। अगर अपने आप को पहचान कर जिंदगी गुजार ली, खुदा की कसम मौत आते सब कुछ जाहिर हो जाएगा। कुछ नहीं कहेगा कि तुम उहदेदार हो, जमींदार हो, ताजिर हो, दुकानदार हो, मेरे तो अल्लाह के अहकामात अल्लाह ने मुझे दिए, मेरे यकीनी सबब वो है।
کہ جس ہر پل 24 گھنٹے ایسی زندگی گزاروں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اسی زندگی میں اللہ کا ملنا ہے, اسی زندگی میں اللہ کو قریب ہونا ہے, اسی زندگی میں اللہ سے لو لگانا ہے, اسی زندگی میں ہر پل ہر گھڑی اللہ سے مانگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے مانگنا سکھایا کہ مانگو تو اللہ سے مانگو, اپنی حاجتیں بتاؤ تو اللہ کو بتاؤ. دنیا والوں کو کیا حاجتیں بتائیں؟ وہ اپنی حاجتیں نہیں پوری کر سکتے, وہ اپنی پریشانی ختم نہیں کر سکتے, اپنی مشکلات ختم نہیں کر سکتے. ان کو بتا دو, وہ پریشان ہیں کہ میری حاجت کیسی پوری ہوگی, تو میری آپ کی کیسی حاجت پوری کریں گے؟ حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاجتوں میں اپنا دعویٰ نہیں کیا, اللہ کا دعویٰ کرا کہ میری حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے, میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے, میری مشکلات کو پورا کرنے والا اللہ ہے. جب کوئی سخت دور پیش آتا تھا فوراً مسجد جاتے تھے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, اللہ سے فیصلے کراتے. یہ تو اللہ کے قریب لانے کے ذریعے, یہ مساجد جو ہے نا اللہ کے گھر ہیں. آؤ پریشانیوں میں آ کے اللہ سے کہو, آؤ پریشانی مشکلاتوں میں آ کے اللہ سے کہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو کھانا تھا نہ غسل خانہ تھا, کوئی خط کی گنجائش نہ تھی, پر محنت وہ تھی جس محنت پہ تقوی والے بنے, پرہیزگار بنے, متقی بنے, زاہد بنے, خلیق بنے اور باہر جا کر اچھی زندگی گزارے. محنت یہ تھی. بازار والے بھی مسجد نبی کے تابع تھے, آج مسجد بازار والوں کے تابع. بازار میں یہ محنت ہوتی تھی اللہ کیسے مل جائے, ایک دوسرے میں مذاکرہ, مجھے اللہ کیسے مل جائے, میرا تعلق اللہ سے کیسے ہو جائے, میری نگاہ اللہ پر کیسے ہو جائے. محنت یہ ہوتی تھی, ایک دوسرے پر عام ادا کرتے تھے, ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے, ایک دوسرے کو اللہ کے قریب لانے کے لیے جو ہے نا وہ محفلیں کرتے تھے, انہیں محنت کرتے تھے, انہیں کے ذریعے مجھے اللہ مل جائے. دنیا محنت کا میدان ہے, یہ چیزیں بنا لو کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, ایمان والے سب کامیاب ہو گئے. اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا, چیزوں کو حاصل کرنے والوں کو کامیاب. میں ان کی خوشگوار زندگی بنا دوں گا جو ایمان اور اعمال صالح والے, اس کو بنا دوں گا. ہو گیا, ہوگا نہیں, ہو گیا. اب جو یہ دعویٰ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا, اللہ تبارک اس پر کھولے گا, اس کو نظر آئے گا کہ میرے کام اللہ نے بنائے, میری ضرورت اللہ نے پوری کی, میری پریشانی اللہ نے ختم کی, سارے نظام جو چلانے والا اللہ ہے, سارا کنٹرول اللہ کا, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی, اس کو نظر آئے گا. تو اس کو نظر آنے کے لیے محنت ہے, اس محنت کا اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سطح مقرر کی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے, محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے, جتنی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی وہ صلاحیتیں لگا کر اس قربانی کی سطح پر پہنچتے ہوئے اللہ ان کو مل گیا. اللہ نے اعلان کیا میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. تو بھائی یہ محنت ہے اپنے اندر کو اجاگر کرنا ہے, یہ محنت ہے جس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے, یہ محنت ہے جس کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے, یہ محنت ہے جس کے ذریعے ہر پل ہر گھڑی اللہ پر نگاہ جانی ہے, اور نگاہ جاتے ہوئے مسجد میں آ کر اسی محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے اللہ کو پانا ہے. اس کے لیے بھائی کون کون تیار ہے؟ جس کے 4 ماہ نہیں لگے وہ 4 ماہ لگائے, جس کے 4 ماہ لگے 2 چلے, 7 ماہ, سال, پوری زندگی مرنے تک یہ محنت ہے جس کا ذمہ دار بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. اس کلمے کی حقیقت کو اندر میں اتارنا ہے. تو بھائی اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ جزاک اللہ. سارے ساتھی